بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ یو ول بی فائن۔ آج ہم 8th کلاس کی اردو کی بک سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کا کون سا لیسن ہے۔ سب سے پہلے حمد، یہ ایک نظم ہے، اور حمد کا دیکھتے ہیں کہ شاعر کون سے ہیں۔ اس کے ویڈیو کے اینڈ تک ضرور ہمارے ساتھ رہیے گا، ان کے اشعار کی تشریح بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ شاعر سب سے پہلے دیکھتے ہیں جی کون سے ہیں۔ شاعر کا نام ہے ماہر القادری، یہ بہت ایک عظیم شاعر ہے۔ تو ان سب اشعار کی تشریح بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی، اور آپ کو لاسٹ میں بتایا جائے گا کہ ان اشعار میں کون سی جو باند ہے جو موسٹ امپورٹنٹ ہے، جو آپ کے پیپر میں آ سکتا ہے۔ تو ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ان اشعار کے ساتھ آپ کو الفاظ معنی بھی آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے، اور ایکسرسائز بھی۔ بڑھتے ہیں خلاصے کی طرف۔ خلاصہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کسی مقصد کے لیے تخلیق کی ہے۔ سورج، چاند، ستارے، باغات، کوئل، پھول، پرندے، کلیاں، کھیت، پہاڑ، دریا، جنگل، سبزی اور تتریوں سمیت ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و دانائی دی ہے تاکہ وہ کائنات کے بیج جان سکے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کا نظام چلا رہا ہے، اور وہی سب کو زندگی، موت اور رزق دیتا ہے۔ چنانچہ ہمیں اس کی حمد و ثنا کرنی چاہیے اور اس کے احکامات کی تعمیل کرنی چاہیے۔ یہاں تک خلاصہ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں مرکزی خیال۔ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تخلیق کرتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ کے ساتھ اشعار کی تشریح شیئر کرتے ہیں، اور ان کے الفاظ معنی بھی۔ سب سے پہلے شعر ہے، کس نے سورج چاند بنائے اور تاروں کے دیپ جلائے۔ مشکل الفاظ کے معنی ہے، دیپ کا مطلب ہے چراغ، دیا، جلائے کا مطلب ہے روشن کیے، منور کیے۔ تو اس شعر کی تشریح کچھ اس طرح سے ہے۔ اس شعر میں شاعر سوالیہ انداز اختیار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کس نے سورج چاند بنائے ہیں۔ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کے تخلیق کردہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور ان کے بنانے اور سنوارنے والا ہے، اور یہی اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ کسی کی مجال نہیں کہ وہ اپنے وقت سے پہلے نکل آئے، سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ یہ نظام کائنات اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رات بنائی اور سورج کو اور آسمان کو تاروں کی روشنی میں منور کر دیا۔ تارے رات کے وقت آسمان پر جگمگاتے ہیں، گویا ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے چراغ جل رہے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یہاں تک پہلے اشعار کی تشریح کمپلیٹ کر لی ہے۔ اس کے بعد شعر نمبر 2 ہے، کیسے کیسے باغ سجائے، رنگ برنگے پھول کھلائے۔ الفاظ ہے، سجائے کا مطلب ہے راستہ کیے، مزین کیے، رنگ برنگے کا مطلب ہے مختلف رنگوں کے۔ تشریح ہے، اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی اور اسے مختلف چیزوں سے سجا دیا، جیسے باغات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے باغات بنائے اور انہیں رنگ برنگے پھولوں اور سرسبز پودوں اور درختوں سے سجا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے کہ ایک پودے پر مختلف رنگوں کے پھول کھلتے ہیں، اور پھولوں کے رنگ بھی ایسے منفرد ہیں جو دیکھنے والوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں۔ انسان کا دل کرتا ہے کہ وہ انہیں دیکھتا جائے اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا جائے۔ شعر نمبر 3 ہے، کوئل کوکی ببرا گونجا، بلبل نے بھی گیت سنائے۔ مشکل الفاظ ہیں، بلبل کوکی، اس کا مطلب ہے بلبل کی محسوس آواز، بلبل کا گانا، گیت کا مطلب ہے نغمے، ببرا کا مطلب ہے ایک سیاہ رنگ کا کیڑا جو پھولوں پر بیٹھتا ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ کائنات میں موجود ہر چیز اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ صبح سویرے پرندے، کوئل، ببرے اور بلبل اپنی اپنی بولیوں میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اپنی زبانوں کو اس کے ذکر سے تر رکھتے ہیں، جس نے انہیں ایک صبح روشن صبح دی۔ صبح سویرے پرندوں کی مختلف آوازیں کانوں کو بھلی لگتی ہیں۔ پرندوں کی آوازیں صبح کی آمد کا پتہ دیتی ہیں۔ اس کے بعد شعر نمبر 4 ہے، کلیوں کے دامن بھرنے کو اوس کے موتی بھی برسائے۔ مشکل الفاظ ہے، کلیوں کی مطلب ہے کلیوں کی جمع، ادکلا پھول، دامن کہتے ہیں جولی گود کو، اور اوس کا مطلب ہے شبنم۔ تشریح اس شعر کی کچھ اس طرح سے ہے۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جلووں کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلیوں کو شبنم کے قطروں سے بھر دیا۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کلیوں نے اپنی جولی ان موتیوں سے بھر لی ہے۔ صبح سویرے شبنم کے قطرے کلیوں پر موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے بہت خوبصورت لگتے ہیں۔ یہ ہر کسی کو اپنا اسیر بنا لیتے ہیں۔ ایسے دلکش نظاروں کا خالق بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس کی ذات بڑی بابرکت ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بے مثال کاریگر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اگلا شعر ہے، کھیتوں کو ہریالی دے دی، پربت پر بادل لہرائے۔ مشکل الفاظ ہے، ہریالی کا مطلب ہے سبزہ ہی سبزہ، پربت کہتے ہیں پہاڑ کو۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کھیتوں کو سرسبز و شاداب بنا دیا اور پہاڑوں پر بادلوں کو لہرایا، جس سے بارش برستی ہے۔ قدرت الہی کی عظیم نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی آسمان سے بارش کا برسنا ہے، جو انسانوں کے علاوہ روئے زمین پر بسنے والی دیگر مخلوقات کی زندگی اور بقا کا ایک اہم عنصر ہے۔ اس بارش سے مراد مردہ زمین میں زندگی کا سانو مدار ہوتے ہیں، اس سے لہلاتے پودے اور انواع اقسام کے درخت اگتے ہیں۔ شعر نمبر 6 ہے، دریا دریا موجیں اٹھی، جنگل جنگل پیڑ اگائے۔ موجیں کہتے ہیں پانی کا اتار چڑھاؤ، پانی کی تیز رفتار اور پانی کا بہاؤ۔ پیڑ کا مطلب ہے درخت۔
اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے سوا نہیں چل سکتی۔ اس شعر میں شاعر نے زور و شور سے چلنے والے دریا اور کائنات میں پھیلے ہوئے جنگلات کا ذکر اس طرح سے کیا ہے کہ پہاڑوں پر بارشوں کے باعث دریا جاری ہوتے ہیں اور ان دریاؤں کے جنگلات پانی سے جنگلات آباد ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت کاملہ کی نشانیاں ہیں۔ بقول شاعر کے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے۔ اس کے بعد شعر نمبر 7 ہے، انگوروں کی بیل چڑھائی، سبزے کے قالین بچھائے۔ بیل چڑھائی کا مطلب ہے شاخوں کی نشونما کی شاخوں کا پھیلنا، سبزے کے قالین کا مطلب ہے سرسبز و شاداب کھیتیاں۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے کھانے کے لیے انواع اقسام کے پھل پیدا کیے، ان میں ایک پھل انگور بھی ہے۔ انگور خوش ذائقہ پھل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انگوروں کے باغ بنائے اور اس کی بیلوں کو اونچا چڑھا دیا تاکہ یہ زمین پر خراب نہ ہو۔ سورۃ انعام میں انگوروں کی بیل کا چھتوں پر چڑھنے کا ذکر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر گھاس کو پیدا کر کے اسے سرسبز بنا دیا، کھیتوں کی رنگت سرسبز بنا دی، جنہیں دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے زمین پر سبزے کے قالین بچھے ہوئے ہوں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی نشانیاں ہیں۔ شعر نمبر 8 ہے، تتلی کو رنگین بنا کر اڑنے کے انداز سکھائے۔ رنگین کا مطلب ہے رنگ دار، انداز کا مطلب ہے طریقے۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی کاریگری کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تتلی کو مختلف رنگوں سے مزین کیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ پھولوں پر بیٹھے تو کوئی اسے دیکھ کر پکڑ نہ سکے، وہ پھولوں میں چھپ جائے اور کیڑے مکوڑوں سے محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے تتلی کو اڑنے کے طریقے بھی سکھا دیے۔ وہ بڑی مہارت سے ایک پھول سے اڑ کر دوسرے پھول پر جا بیٹھتی ہے اور کسی کی پکڑ میں نہیں آتی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ وہ جسے پیدا کرتا ہے اسے زندگی کے اتار چڑھاؤ بھی سکھا دیتا ہے۔ شعر نمبر 9 ہے، انسان کو دانائی دے کر کیسے کیسے بید بتائے۔ دانائی کا مطلب ہے عقل مندی، بید کا مطلب ہے راز چھپی ہوئی بات۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و دانش کے ساتھ نوازا اور ہر طرح کے علوم و فنون سکھا دیے۔ انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے کیونکہ انسان اور باقی تمام مخلوقات میں واضح فرق فہم و فراست کا ہے۔ دنیا میں کم و بیش 18,000 مخلوقات ہیں، ان میں سے انسان کو سب سے افضل بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے عقل دی ہے تاکہ وہ کائنات میں موجود مظاہر فطرت پر غور و فکر کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین سے معدنیات نکالنے کا راز بھی بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو کاٹ کر ان میں سے سونا اور ہیرے نکالنے کا ہنر سکھایا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا انسان پر احسان ہے کہ اس نے انسان کو عقل دی اور بہت سے راز واضح کر دیے۔ شعر نمبر 10 ہے، میرے خدا نے سب کے خدا نے یہ سارے اسباب بنائے۔ مشکل الفاظ کے معنی ہے، سارے کا مطلب ہے مکمل، تمام، اسباب کا مطلب ہے ساز و سامان، وسائل، ذرائع۔ اس شعر میں شاعر توحید کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی میرا اور کائنات میں موجود ہر چیز کا رب ہے۔ کائنات میں موجود جو نظم و ضبط نظر آتا ہے وہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو پیدا کیا اور پھر اس کے رہنے اور کھانے پینے کا بندوبست کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پتھر میں موجود کیڑوں کو بھی رزق دینے کا انتظام کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں موجود ہر چیز انسان اور ہر زیرو کے فائدے کے لیے بنائی ہے اور کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے اور وہی سب کو زندگی، موت اور رزق دیتا ہے۔ اشعار کی تشریح مکمل کرنے کے بعد اب آپ کے ساتھ ایکسرسائز شیئر کرتے ہیں۔ ایکسرسائز میں سب سے پہلے مختصر سوال ہے، پھر اس کے بعد تفصیلی سوال بھی ہیں، تو آپ کے ساتھ ان کے آنسر شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو سوال تھا مختصر سوال ہے، جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے صنف سخن میں کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے صنف سخن میں حمد کہتے ہیں۔ اس کا دوسرا سوال ہے نظم میں اللہ تعالیٰ کی کون سی نعمتیں بیان کی گئی ہیں؟ ان نعمتوں کی فہرست مرتب کیجیے۔ تو اس کا جواب ہے نظم میں اللہ تعالیٰ کی مندرجہ ذیل نعمتیں بیان کی گئی ہیں: سورج، چاند، تارے، باغ، پھول، کوئل، بھنورا، بلبل، کلیاں، اوس، کھیت، ہریالی، پربت، بادل، دریا، جنگل، پیڑ، انگوروں کی بیل، تتلی اور دانائی۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے تتلی کو اللہ تعالیٰ نے کیسا بنایا اور کیا سکھایا؟ تو اس کا جواب لکھیں گے تتلی کو اللہ تعالیٰ نے رنگین بنایا اور اڑنے کا انداز سکھایا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے کائنات کے راز منکشف کرنے کے لیے انسان کو کس نعمت سے نوازا گیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کائنات کے راز منکشف کرنے کے لیے انسان کو دانائی کی نعمت سے نوازا گیا ہے۔ اس کے بعد مندرجہ ذیل سوالات کے تفصیلی جواب دیں۔ تو اس کے میں سب سے پہلا سوال ہے حمد میں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کن چیزوں کی خصوصیت بیان ہوئی ہے، وضاحت کریں۔ تو اس کے جواب میں آپ لکھیں گے حمد میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند اور تاروں سے آسمان کو سجایا، باغ کو رنگ برنگے پھولوں سے سجایا، کوئل، بھنورے اور بلبل کو پیدا کیے جو اپنی میٹھی بولی میں گیت سناتے ہیں، کلیوں کے دامن بھرنے کے لیے اوس کے موتی برسائے ہیں، کھیتوں کو سرسبز بنایا اور پہاڑوں پر بادل لہرائے، دریا میں پانی کا بہاؤ اس قدر تیز رکھا کہ اس میں موجیں اٹھنے لگیں، جنگلوں میں درخت اگائے، انگوروں کی بیلیں چڑھائیں، سبزے کے قالین بنائے، تتلی کو رنگین بنا کر اڑنے کے مختلف طریقے سکھائے، انسان کو دانائی عطا کی تاکہ وہ اپنی عقل کا استعمال کر کے کائنات کے راز جان سکے۔ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اسی نے ساری چیزیں بنائی ہیں۔
اس کے بعد اگلا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کیوں بنایا؟ تو اس کا جواب ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت اور کائنات کے بیچ جاننے کے لیے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اگلا سوال ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو کیسے پہچانتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دانائی عطا کی ہے، انسان اس کا استعمال کر کے کائنات میں غور و فکر کرتا ہے کہ اس کو بنانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کسی خاص مقصد کے لیے تخلیق کی ہے، سورج، چاند، تارے، پرندے، جنگلات، غرض کے ہر شے اللہ تعالیٰ ہی نے ہی پیدا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کا نظام چلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سب کو زندگی، موت اور رزق دیتا ہے، اور یوں ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، پودے اور درخت ہمارے لیے کیوں ضروری ہیں؟ تو اس کا جواب آپ لکھیں گے، پودے اور درخت روئے زمین کا حسن ہی نہیں بلکہ زمین کی ہر چیز کو فطرتی حسن و جاذبیت سے مزین کرتے ہیں۔ پودے ہمیں تازہ آکسیجن ہی فراہم نہیں کرتے بلکہ ہماری زندگی کی بنیادی ضرورتیں انہی پودوں اور درختوں کے ذریعے پوری ہوتی ہیں۔ جنگلانے کے لیے ایندھن ہو یا ضروریات کے لیے لکڑی کا حصول، کھانے کے لیے مزیدار پھل ہمیں درختوں ہی سے حاصل ہوتے ہیں۔ گرمیوں میں درختوں کی ٹھنڈی چھاؤں ہمیں سکون پہنچاتی ہے۔ پودے نہ صرف ماحول کی آلودگی سے بچاتے ہیں بلکہ آکسیجن پیدا کر کے فضا کو مضر صحت مادوں سے بھی پاک کرتے ہیں۔ ان کے ذریعے ہمیں جسمانی آسائشوں کے ساتھ ساتھ ذہنی فرحت و سکون حاصل ہوتا ہے، اس لیے پودے اور درخت ہماری انسانی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، متن کے مطابق درست جواب پر ڈک کا نشان لگائیں۔ تو سب سے پہلا MCQs ہے، اور تاروں کے ڈیش جلائے، تو اس کا آنسر آپ لگائیں گے آپشن نمبر 2 دیپ پر۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے، کوئل کوکی ببرا ڈیش، تو اس کا آنسر آپ لگائیں گے آپشن نمبر 3 گونجا۔ اور نیکسٹ ہے، کلیوں کے ڈیش بھرنے کو، تو اس کا آنسر آپ لگائیں گے آپشن نمبر 2 دامن۔ بادل لہرائے، تو اس کا آنسر آپ لگائیں گے آپشن نمبر 1 پربت۔ اس کے بعد اگلا ہے، دریا دریا ڈیش اٹھی، تو اس کا آنسر آپ لگائیں گے آپشن نمبر 3 موجیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے، سبزے کے ڈیش بچھائے، تو اس کا آنسر آپ لگائیں گے آپشن نمبر 2 قالین۔ ڈیش کو رنگین بنا کر، تو اس کا آپ آنسر لگائیں گے آپشن نمبر 3 تتلی۔ کیسے کیسے ڈیش بتائے، تو اس کا آنسر آپ لگائیں گے آپشن نمبر 4 بید۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، محاورات کو پڑھ کر ان کا مفہوم تحریر کریں اور جملے بنائیں۔ تو آپ نے میرے ساتھ مل کر جملے بنانے ہیں اور ان کو یاد بھی کرنا ہے، تو چلیے جملے بناتے ہیں۔ سب سے پہلا جو الفاظ ہے وہ ہے چار چاند لگانا، تو اس کا مفہوم ہے رونق دوبالا کرنا، تو آپ اس کا جملہ لکھیں گے، آپ نے محفل میں آ کر محفل کو چار چاند لگا دیے۔ اس کے بعد اگلا ہے اپنا راگ الاپنا، تو اس کا مفہوم ہے کوئی ایک بات گھڑی گھڑی کہے جانا، تو اس کا جملہ ہے ارم تم میری بات نہیں سن رہی بس اپنا راگ الاپ رہی ہو۔ اس کے بعد اگلا ہے اگلا ہے الٹی گنگا بہنا، تو اس کا ہے مفہوم عقل یا رواج کے خلاف بات کہنا، تو اس کا جملہ ہے کیوں الٹی گنگا بہاتے ہو، شادی کے موقع پر مرثیہ خوانی شروع کر رکھی ہے۔ اس کے بعد اگلا الفاظ ہے اپنے منہ میاں مٹھو بننا، تو اس کا مفہوم ہے اپنی تعریف آپ کرنا۔ جملہ ہے انور کو اپنے منہ میاں مٹھو بننے کی عادت ہے، ہر ایک سے کہتا پھرتا ہے کہ سب سے اچھی تقریر میں کرتا ہوں۔ لاسٹ ہے 3 حروف بھیجنا، تو اس کا مفہوم ہے لعنت بھیجنا، تو جملہ آپ لکھیں گے میں جھوٹ بولنے والے پر 3 حروف بھیجتا ہوں۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 ہے، اپنے الفاظ میں حمد کا خلاصہ تحریر کریں، تو حمد کا خلاصہ اس کے بعد سوال نمبر 7 ہے، درج الاشعار کی تشریح ماہ والا اشعار تحریر کریں، تو ان اشعار کی تشریح ہم کر چکے ہیں، آپ ویڈیو کی سٹارٹنگ میں دیکھ سکتے ہیں۔ اب آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ کون سے اشعار ہیں جو اس میں امپورٹنٹ ہے، جو آپ کے پیپرز میں آ سکتے ہیں، تو وہ آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ کون سے ہیں۔ آپ نے ویسے تو یہ ساری نظم ہی امپورٹنٹ ہے، لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو اشعار میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں آپ ان کو اچھے سے یاد کر لیں، ان کی تشریح بھی یاد کر لیں۔ نظم کی طرف آتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کون سے اشعار امپورٹنٹ ہیں۔ ویسے آپ نے سارے نظم ہی آپ نے یاد کرنی ہے ان کی تشریح، لیکن یہ جو پہلے 3 اشعار ہیں آپ نے ان پہ فوکس کرنا ہے اور ان کو اچھے سے یاد کرنا ہے، اور ان کی تشریح بھی آپ نے اچھے سے یاد کرنی ہے۔ سو ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کا جو ہمارا پہلا لیسن تھا 8th کلاس کی اردو کا حمد، وہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔